جی اللہ کا احسان الحمدللہ. اچھا جناب، ہم وہ آئے ہوئے تھے ادھر مفتی صاحب کے پاس. جی جی، کس تو مفتی صاحب کے پاس؟ جی جی، میں نے کہا کن مفتی صاحب کے پاس آئے ہیں آپ؟ جو آپ کو بتایا تھا اس کے مفتی صاحب کے پاس، جامعہ نعیمیہ میں. اچھا، نام کیا ان کا؟ مفتی صاحب آپ کا نام کیا؟ تو جناب ان کا کوئی مسئلہ تھا. جی جی، یہ میرے پاس آئے تھے تو اچھا جی. انہوں نے دکھایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو مکاتب فکر رہتے ہیں جی ان میں اپنا دیوبند اور جی. مکتبہ بریلوی فکر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ کہہ دیے جائے طلاق طلاق جی. طلاق تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں. اچھا جی. تو انہوں نے کہا طلاق طلاق، اس کے بعد تاکیدی طور پر انہوں نے کہا کہ حرام حرام حرام. ٹھیک ہے، جی اسی غصے کے جی اندر ہی نا، یعنی مزید جی تاکید پیدا کر دی اس میں حرام کے الفاظ سے، کیونکہ وہ جی. طلاق کے لفظ کی ایکسپلینیشن ہے جس میں 3 دفعہ حرام حرام وہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی. تو میں نے ان کو مسلم شریف کی 1472 نمبر جو روایت ہے وہ لکھ جی کر دی تھی کہ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. جی اور ایسی عبد یزید ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کو جب کٹھی 3 طلاقیں دے دی تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا راجعہ. آپ نے فرمایا آپ کی جی. مراد کیا تھی؟ اس نے کہا جی میرا تو ایک کا ہی ارادہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ راجعہ فإنہا زوجتک، آپ اسے رجوع کر لیں، وہ آپ کی بیوی ہے. ہوں. تو میں نے ان کو یہ فتویٰ لکھ کر دیا تھا کہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جی اب لہٰذا جی عدت کے دوران ان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. اگر عدت گزر جاتی جی. ہے تو نیا نکاح اور اپنا نیا حق مہر پھر وہ ان کو ادا کرنا ہوگا. یہ اچھا میں جی. نے باتیں، اور میں نے پھر ساتھ لکھ دیا تھا کہ جو مروجہ حلالہ ہے یہ جی احادیث میں اس پر لعنت کا لفظ وارد ہوا ہے، تو جی لہٰذا یہ شرعی طور پر بالکل بھی درست نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کوئی آدمی مجھے مل جائے تو میں ویسی اسے رجم کر دوں. جی. جی مفتی صاحب آپ فرمائیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور میں نے ان کو عقلی طور پر بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی آدمی ہم اسے مثال کے طور پر 3 روپے 1 روپے دیتے ہیں اور جی. ہم اسے کہتے ہیں یہ 1 روپے 10 دفعہ بھی کہہ دیں گے وہ ایک ہی رہے گا. صحیح اوپر ہے. والے تقیدی الفاظ ہوں گے. صحیح اور ہے. جب آپ لوگ نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں تو 3 دفعہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے، تو 3 دفعہ کہنے کے باوجود وہاں سے دلہن ہم ایک ہی لے کر آتے ہیں، 3 نہیں لے کر آتے. صحیح ہے. لیکن نکاح 3 دفعہ اگر قبول کرنے سے ایک ہی ہوتا ہے تو 3 دفعہ طلاق طلاق کہنے سے بھی وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے. ٹھیک. یہ باتیں میں نے ان کو سمجھائی تھی. اب آپ بتا دیں چلیں. آپ کا کیا اس بارے میں نقطہ نظر ہے؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ ابھی اس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں جی جی تو آپ کہہ رہے ہیں ایک ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اگر دوسری مجلس کے اندر پھر 3 طلاقیں دے گا تو پھر ایک ہوگی. بالکل ایک ہوگی، کیونکہ وہ اوپر والے 2 تیسری تقیدی مجلس کے الفاظ ہیں نا، اندر وہ تو میں میری بتا بات چکا سنیں، ہوں آگے. میری بات سنیں، وہ تاکید آپ چھوڑ دیں، اپنی وضاحت نہ کیا کریں. یعنی اپنی وضاحت قرآن حدیث میں آپ کی وضاحت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے وضاحت جی، کی کوئی حیثیت ہے. ٹھیک اچھا ہے اب یہ بالکل بتائیں کہ تیسری مرتبہ وہ پھر 3 طلاقیں دے گا ہوں تو اب یہ تیسری طلاق ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے، یعنی وقفے اس کا وقفے سے. مطلب کہ بندہ جب تک 9 طلاقیں نہیں دیتا اس وقت تک 3 نہیں ہوں گی. نہیں 9 طلاقیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 بیک وقت دینا ہی شریعت نے اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے. ایک وہ آدمی نے ٹھہر جائیں، وہ ٹھہر جائیں، وہ اس کو چھوڑیں. میں ابھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ ساری وضاحتی بات کرتا ہوں. لیکن صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک مجلس میں دیں تو ایک ہوئی، مثلا ایسے ہی وہ پھر 3 دوسری مجلس میں دے گا تو پھر 2 دوسری ہو گئی. اگر پھر 3 تیسری مجلس میں دے گا تو پھر یہ تیسری ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ جب مجلس تک سے 9 مراد ہے طلاقیں سلوک بندہ کرنے نہیں کے دیتا، بعد یا عدت کے دوران ہی. وہ چھوڑ دیں جیسے بھی وہ ساری باتیں. ویسے میں عرض کر رہا ہوں جی کہ جی جب تک وہ 9 طلاقیں نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 نہیں ہوں گی. نہیں 9 میں نے تو یہ بات نہیں کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بھی کہہ دیتا آپ تو کے وہ کہنے ایک کا ہو مطلب تو جانی تھی. یہی ہے نا، میں آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے. نہیں میری بات سنیں نا، اگر وہ کہہ میں تو دیتا آپ آپ کی کو بات کا طلاق ہے. نتیجہ نکال رہا ہوں جو آپ نے فتویٰ دیا ہے نا، میری میں تو بات اس کا سنیں نا، نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا میری ہوں. بات سنیں، اگر وہ کہہ دیتا طلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے کتنی طلاقیں دے دی؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اللہ کا نبی موجود ہے، ایولابو بھی کتاب اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس لیے 3 تھا، بیک اس وقت کا معنی کہنا میں ہی آپ کو ناپسندیدہ ہے. ٹھہرے 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 بات سنیں. 3 بیک وقت کہنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے. طلاق دینے کے 256 طریقے ہیں. 256 طریقے سے کوئی بندہ یعنی اپنے عرف کا لحاظ کرتے، کوئی عادت کا لحاظ کرتے. شیخ و برے والوں کی طلاق دینے کی اپنی عادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تنوں لکھت دیتی، میں تنوں لکھت دیتی، میں تنوں لکھت دیتی. وہ طلاق کا لفظ ہی نہیں بولتے.
وہ تو اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرے گا نا، فقہا نے جیسے وضاحت کر دی ہے وہ تو. میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا، میں خود مفتی ہوں. تیسری قسم ہے جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، جو شرع کی نظر کے اندر مذموم ہے. طریقہ بھی ٹھیک نہیں، ایک تو طلاق 3 دے رہا ہے اور دوسرا اکٹھی دے رہا ہے. اس کا طریقہ خلاف شرع ہے، ڈبل گناہگار ہے. طلاق دینے کی وجہ سے گناہگار اور غلط طریقے کی وجہ سے دینے سے گناہگار. لیکن مسئلہ تو یہ ہے، یہ بتائیے طلاق دینے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے اگر واقعتاً؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا یعنی اگر واقعتاً نہیں عورت کو ساتھ نہیں وہ رکھنا چاہتا، اس کی موافقت نہیں، تو وہ گناہگار. سنن ابی داؤد کی یہ جو روایت ہے، حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام حلال ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ہاں اغضب ترین شے طلاق ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں، حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سرّحوہن بمعروف، اچھے طریقے سے آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے اجازت نہیں دی جناب. وہ تو پہلے بتا دیا اچھے طریقے سے، تو ایک طلاق دینا ہے. ہاں تو دیکھیں نا، آپ غلط طریقے سے کہے نا کہ غلط طریقے کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں، طلاق دینے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہو رہا. نہیں، طلاق بدعی کی بات کر رہا ہوں. یہ نام یاد ہے آپ کو کہ میں نے کہا طلاق بدعی کی بات کر رہا ہوں؟ میں وہی آپ نے کہا کہ ایک تو طلاق دینے کی وجہ سے اور دوسرا گناہگار ہو رہا ہے کٹھی 3 دینے کی وجہ سے. کٹھی 3 دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ شریعت کے لحاظ سے خلاف ہے. جی چلے آگے آپ بتائیں. 2 طریقے بیان کر چکا ہوں پہلے. اب پہلی 2 قسموں کو آپ چھوڑ دیں. اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حکم وہ ہے کہ جس طریقے سے اس بندے نے طلاق دی ہے. ہاں بالکل، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کس پر بات کریں گے؟ پہلی 2 قسمیں جو ہے نا اس پر بیان نہیں کریں گے. چلے انہیں چھوڑ دیں، آپ ان کی بات پہ آ جاتے ہیں. اب گزارش ہے، جو روایت آپ نے پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ تو خود حضرت امام مسلم کا مذہب نہیں ہے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی سند پر، اس کے متن پر کلام کر کے، تو باقاعدہ یہ امام نووی کی عبارت ہے. آپ فرماتے ہیں من قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. جس شخص نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام احمد ابن حنبل کا اور جمہور علماء سلف و خلف میں سے سب کا مذہب یہ ہے یقع الثلاث، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ امام نووی کی عبارت ہے شرح مسلم کے اندر. صحیح. اچھا میری بات سنیں، یہ جن ائمہ کا آپ نام ذکر کر رہے ہیں یہ بڑے یعنی عالم ہیں یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے عالم؟ اس کا جواب بھی دینے لگا. اور دوسرا آپ امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت نہ پڑھے، آپ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبارت پڑھے نا. انہوں نے اس بارے میں کیا کیا؟ کیونکہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول مجتہد کا قول دلیل ہوتا ہے نا. آپ کے نزدیک حجت ہے تو میں تو الزام علی الخصم کے طور پر پڑھ رہا ہوں. آپ کے نزدیک امام نووی حجت ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ امام ابو حنیفہ، کیونکہ جو مقلد جس کے اس کی بات کرے گا نا. آپ تو امام نووی کی تقلید ہی نہیں کرتے، آپ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ ان کی بات پیش کریں نا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. میں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت بھی پڑھ دوں گا. ہمارے پاس ہدایہ وغیرہ ساری کتابوں کے اندر کی عبارتیں بھری پڑی ہیں. اس وقت بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر بات ان کے ساتھ کر رہا ہوتا نا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو پھر میں ان کی پڑھ دیتا آپ کو سمجھانے کے لیے. ویسے وہ شکوہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگر عبارت آپ نے صحیح طریقے سے سن لی ہوتی نا. میں نے صحیح طریقے سے سنی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے، لیکن آپ انہی کا فتویٰ نقل کریں نا. آپ امام نووی کی تقلید آج کر رہے ہیں. میں وہ بھی کر دیتا ہوں، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ہدایہ کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. مان لیں گے آپ؟ بھائی آپ ایک دفعہ اس کی ایکسپلینیشن اپنے امام کے فتوے کی روشنی میں کریں نا. آپ امام نووی کو آج نے اپنا امام بنا لیا ہے. میں کر دیتا ہوں، مان لیں گے آپ؟ دیکھیں نا، امل مقلد فمستند قول المجتہد، اپنے امام کا فتویٰ پیش کرے نا. میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ مان لیں گے؟ بھائی وہ مانا نہ مانا علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے تھا، ماشاءاللہ مفتی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انہی کا فتویٰ پہلے پیش کرتے تاکہ آپ کے اوپر یہ آبجیکشن لگتا ہی نہ. میں کہہ رہا ہوں میں پڑھ دیتا ہوں، آبجیکشن لگنے کی کون سی بات ہے؟ دیکھیے آپ نے تو اپنے امام صاحب کی تقلید چھوڑ دی، آپ امام نووی رحمہ اللہ کو مقدم کر رہے ہیں ان کے اوپر. کام سلامت ہوتے تو میں
نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑھا درمیان میں. بھائی امام رحمہ اللہ کا آپ نے نام پڑھا ہے، میں صحیح طرح سے سن رہا ہوں، لیکن عبارت بھی آپ کو ان کی پڑھنی چاہیے تھی نا. میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں نا، میں اچھا وہ بھی چلے، میرے سامنے موجود ہے، پڑھ دیتا ہوں. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ آپ نے اس کو فالو نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ جو امام نووی رحمہ اللہ نے فرما دیا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ جناب میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی. اچھا جی پوری کریں آپ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا آپ کی موجودگی کے اندر. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 سے زائد طلاقیں دی. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ اثر موجود ہے. اچھا جس وقت آپ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے کہا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اضافی تو نے اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے. تو وہ جو اس نے کٹھی دی تھی، آپ یہ لفظ مجھے ابن ابی شیبہ میں دکھا دے، اس نے کٹھی 3 طلاقیں دی تھی، اس نے وقفے سے دی ہوں گی، ظاہری بات ہے. یہ کیسے آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تضاد تو نہیں ثابت کر سکتے نا؟ نہیں میں کہاں ثابت کر رہا ہوں، وہ تو حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا، میں تو عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو نا، جب مسلم شریف میں خود وہ راوی کہہ رہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، طلاق ثلاثی واحدہ، تو پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی جو بات ہے ظاہری بات ہے، اس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا حاشیہ پڑھیے گا. اس سے خود وضاحت ہو رہی ہے، میری بات سنیں، وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ وقفے سے طلاقیں ہوں گی جو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تینوں واقع ہو چکی ہیں. کون سی جو مصنف ابن ابی شیبہ والی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نے تیسری طلاق دی، تو ظاہری بات ہے وہ تیسری مراد تھی. وہاں لفظ یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے. ایک روایت کے لفظ یہ ہے، یعنی اس نے کہا کہ تم ایک نہیں 1000 طلاق. ایک بات یہ. دوسرے لفظ یہ ہیں بعض روایات کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس کے اندر یہ لفظ. چلے بات تو یہ ہو رہی نا کہ اگر 3 طلاقیں دے، چلے اگر 1000 دے دیتا ہے کوئی بندہ، وہ کتنی ہوتی؟ وہ باقی بھی ڈیوائیڈ کر لے لوگوں میں، وہ کیوں ضائع جانے دیتے آپ لوگ؟ وہ طلاقیں کتنی طلاقوں کا محل ہے عورت؟ 3 طلاقوں کا محل ہے نا. تو ایک مجلس میں کتنی ایک مجلس میں کتنی کا محل ہے؟ کو طلاق دینا جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں باقیوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. تو آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک جو تینوں ہو جاتی ہیں، اوپر والے 2 تاکیدی نہیں مانتے، تو اوپر والے بھی آپ پھر وہ ڈیوائیڈ کر دیں، ان کو بھی تاکیدی کیوں کہتے ہیں آپ؟ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، آپ اس کو تاکید بنا رہے ہیں. بھائی آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر عورت ایک مجلس میں 1 طلاق محل ہے نا. آپ کہتے ہیں اس نے 1 طلاق دی ہے، 2 اس نے تاکیداً دی ہیں، آپ اس کے معافی ضمیر کو جانتے ہیں؟ وہ اپنے منہ سے اس کی وضاحت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 3 دی ہیں. بھائی اس نے 3 دی ہیں نا. اوپر والے تو جب نکاح آپ کو بول کرواتے ہیں، اوپر والے جو 2 الفاظ ہوتے ہیں وہ کس بیس پہ آپ کرواتے ہیں؟ قیاس چھوڑیں، آپ قیاس مانتے ہیں؟ بھائی آپ قیاس، وہ جو کتاب و سنت کے خلاف جو قیاس ہے وہ سے ہم نہیں مانتے. کس کو؟ جو قیاس واضح نص کے مقابلے میں آ جائے وہ ابلیس کا کام ہے ایسے قیاس کو ماننا. یہ بات آپ بھی مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، پہلے کہیں ہم قیاس مانتے ہیں. بھائی مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ کہیں قیاس مانتے ہیں آپ؟ بھائی کون قیاس کا انکار کرتا ہے؟ قرآن حدیث اجماع قیاس یہ اہل السنہ والجماع کے ماخذ ہے. وہ تو حجت ہوگا، لیکن ایسا قیاس جو واضح کتاب و سنت کے خلاف آ جائے. شرط نہ لگائیں، مسئلہ بیان کریں کہ قیاس اگر ثابت ہو، اس سے جو قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ثابت ہوگا، اس کو سگریٹ کی ممانت وہ پیاز کے اوپر قیاس کرتے ہوئے تو ہم نے فتویٰ دیا ہے. سگریٹ کو چھوڑیں، مجھے قیاس نہ سنائیں، میں پوچھ رہا ہوں قیاس سے مسئلہ ثابت ہو تو وہ مسئلہ حجت ہوگا. بھائی آپ اپنے مذہب اہل حدیث کے ترجمان ہیں، آپ مسئلہ بیان کریں. ہم قیاس کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم نے سگریٹ کی جو ممانت ہے کہ پیاز کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دیے. ایسا قیاس جو آج واضح نص کے مقابلے میں وہ ہم کہتے ہیں شیطانی کام ہے. کوئی امام قیاس نہیں کرتا. بھائی میں آپ کی یہ ہدایت بھری پڑی ہے، واضح نصوص کے مقابلے میں قیاس ہے. ایک مسئلہ بھی ابن حجر اسقلانی ایسا نہیں نکال سکے الدرایا میں جس میں وہ کہیں کہ یہ مسئلہ قیاس میں، حالانکہ اس سے یہ حدیث پاک ثابت ہوتی تھی. یہ بات وہ بندہ کہے گا جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل سے ناواقف ہوگا. جس مسئلے میں حدیث موجود نہیں، امام اعظم قیاس وہاں کریں گے. جہاں حدیث موجود ہوگی وہاں امام اعظم کا قیاس اگر کوئی بندہ ثابت کر دے تو جناب والا اس کو 1 لاکھ روپے انعام میں اپنی جیب سے دوں گا. جس نے 1 رکعت کو پا لیا صبح کی نماز میں سے، اس نے نماز کو پا لیا. ہاں یہ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے.
آپ مانتے ہیں اس کو؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. اچھا، جس نے عصر کی ایک رکعت کو سورج غروب ہونے سے پہلے پا لیا اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. ہاں جی، یہ تو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے نا. روایت موجود ہے. اور جو فجر والی نماز ہے ہاں اس کو تو آپ لوگ نہیں مانتے. آپ کو کس نے کہا نہیں مانتے؟ بھائی یہ آپ کی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، آپ کی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی نے ایک رکعت پالی فجر کی نماز، کیونکہ اس نے شروع کی ہے اپنے تام وقت میں، ختم ناقص میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ نماز ہی درست نہیں ہے اس کی، کیونکہ اس نے تو حدیث مسرات جو ہے وہ کس بیس پر آپ نے اسے چھوڑا ہے؟ قرآن عزیز کی بنا پر رد ہے. اس کے اندر علماء کرام کا اپنا کلام ہے. قرآن عزیز کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. آپ اس حدیث کو قرآن عزیز پر پیش کر کے آپ اس کی مثلیت ثابت کریں. نہیں دیکھیں نا، اب دیکھیں نا قرآن حدیث میں آپ تضاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کر رہا، میں تو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ تطبیق ہے، وہ قرآن حدیث میں تطبیق ہے. جس کو آپ تضاد کہہ رہے ہیں وہ احناف کے نزدیک تطبیق ہے. میں قرآن عزیز کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ مثلیت ثابت کریں نا حدیث مسرات کی. اب دیکھیں اس میں حدیث میں وضاحت جب آ گئی کہ ایک ساتھ دیا جائے گا، اب آپ لوگ اس میں آپ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث عقل کے خلاف ہے لہٰذا آپ نہیں مانتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ غیر فقیہ کہتے ہیں. اس بنا پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی جتنی اصول کی کتابیں کیا لکھے کہ ایسی حدیث جو قیاس کے خلاف آ جائے، راوی غیر فقیہ ہو تو اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو منکرین حدیث کے لیے یہ کون چور دروازہ دے رہا ہے؟ کون؟ دوبارہ پڑھیں، عبارت پڑھیں گے، اصول الشاشی کی عبارت ہے، پھر پڑھیں ذرا دوبارہ سے. اگر راوی جو ہے غیر فقیہ ہے اور حدیث جو ہے قیاس کے خلاف آ جائے، عقل کے خلاف آ جائے، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی موجود ہے. جی بتائیں. ایک شرط اور بھی موجود ہے کہ وہ قیاس کرنے والا خود فقیہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر وہاں پر منقول ہے، اس لیے کہ آپ خود مجتہد صحابی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیاس اس وجہ سے رد ہوا ہے. اچھا یعنی وہ فقیہ نہیں ہے آپ کے نزدیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 تابعین صحابہ نے جن سے علم حاصل کیا ہے وہ فقیہ نہیں ہے آپ کے نزدیک. اہل السنہ والجماعہ الحمدللہ ہم میں ٹھیک ہے نا. کیا ہیں آپ؟ اہل السنہ والجماعہ. نہیں، آپ اہل السنہ والجماعہ ہیں آپ، تو آپ اپنے نام کے ساتھ آپ کے فتوے کے اوپر اور آپ کا جو پیڈ وغیرہ سارا کچھ اس پر تو اہل حدیث لکھا ہوتا ہے. بھائی اہل السنہ اہل سنت اور اہل حدیث میں، اہل سنت اور اہل حدیث، سنت اور حدیث میں ہمارے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایک ہی ہے. بھائی اہل السنہ والجماعہ جو ہے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. سنن نسائی باہر سنن لکھے آ گیا، حدیث درج ہے. آپ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، آپ تو اہل حدیث ہیں. بھائی اہل سنت اہل حدیث وہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. آپ کو ایک ہی چیز ہے، فرق ہے اس میں. اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر آپ نے لکھا کیوں نہیں اس کو؟ میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سنن نسائی نام سنن لکھا ہوا ہے، اندر حدیث درج ہے. ہاں کیا ہے؟ کیا دوبارہ؟ سنن نسائی، سنن ترمذی، ٹھیک، اندر کیا ہے اس کے حدیث ہیں. اب آپ کو جب بات نہیں آئے گی آپ نے بھاگنا ہے تو پھر ایسی باتیں کریں گے آپ اس کے عبد یزید والی بات کی آپ کیا وضاحت دیتے ہیں. سنن ابی داؤد کی روایت اور سنن ابی داؤد کے اندر روایت کے لفظ موجود ہے کہ انہوں نے طلاق کنایہ دی تھی، اور طلاق کنایہ اگر 3 لفظ بول دیے جائیں تو شامی کے اندر یہ تو مذہب ہمارا بھی ہے کہ اگر کوئی کنایہ الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی ہوگی. یہ فتاوی شامی میں ہمارا آپ نے دیکھے آگے کتنا سخت لفظ بولا ہے. میں نے آپ کے لیے بولا آپ کا مذہب اور ہے، دین اسلام آپ کا مذہب لگتا نہیں ہے. پھر کمال ہو گئی ہے. کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارا مذہب یہ ہے، مذہب کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ نہیں آپ دیکھیں نا عرف میں مذہب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے سامنے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عرف نہیں، میں عالم ہوں. آپ کے سامنے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے مذہب، تو وہ بیچارے سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کون سا مذہب. اس حدیث میں مجھے یہ بتائے کہ انہوں نے کنایے سے طلاق دی تھی. صرف یہ بتائیں مذہب کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ لفظ مذہب کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ حدیث میں آپ مجھے یہ دکھائیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کنایے سے طلاق دے رہا ہوں. وہاں لفظ موجود ہے کہ میں طلاق البتی دیتا ہوں. یہ آپ اس کی عبارت پڑھیں. اب بھائی آپ عبارت پڑھے نا اس کی. مفتی صاحب آپ مجھے جہالت کا الزام دے رہے ہیں. ابن اعظم رحمہ اللہ نے ویسے کہا ہے جو مقلد ہے وہ جاہل ہوتا ہے اور وہ جہالت کے راستے پر چلتا ہے. ظاہری آدمی ہے جی، ابن اعظم ظاہری ہے، ان کی بات الگ ہے، آپ ظاہری ہیں. بھائی آپ کو میں وہ سلف صالحین میں ابن اعظم رحمہ اللہ کو آپ شمار نہیں کرتے؟ کریں گے، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے، وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں وہ خود غیر مقلد ہے.
اچھا چلیے، اب آپ نے اس طرف ہی اب آنا ہے، بہرحال بات کچھ ان کی بھی بات آپ جو کر ہے رہے نا ہیں دل کو لگتی ہے، انہوں نے صحیح بات کی، جب واضح نصوص آ جاتی ہیں تو اس کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہ پڑھیں، عبارت پڑھیں آپ۔ پڑھ دیتا ہوں۔ ابن اعظم کا نام آپ نے لیا، میں نے نہیں لیا، میں نے تو آپ کو آپ کی بات کا جواب دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہوں تسی اس پاس سے آ جانا۔ جی جی مفتی صاحب آپ عبارت پڑھیں آپ اس کی۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، میں حوالہ نکال رہا ہوں، چلے اتنی دیر میں وضاحت ہو جائے گی ذرا مزید۔ اگر مفتی کا اپنا فتویٰ اس کے عمل کے خلاف ہو تو پھر ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں یار اس طرح طلاق دے بیٹھے ہیں تو فتویٰ دے دیں، کہ اچھا ایک مجلس میں جو ہے نا وہ ہمارا پھر سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ اپنی عزت کسی کے پاس بھیجیں تو غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ کتنے ایسے فتوے ہم نے لکھ کر دیے۔ کیا آپ عبارت اس کی پڑھیں نا، میں آپ پڑھ دیتا مفتی ہوں، صاحب آپ میں پڑھ عبارت دیتا ہوں، پڑھیں اور میری بات میں سنیں۔ پڑھ دیتا ہوں۔ صرف آپ نے کیونکہ ان الحدیث یفسر بعضها بعض حدیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں، آپ نے صرف یہ نہیں کہ وہ آپ ایک عبارت پڑھ دیں، آپ نے وہ اس کا سیاق و سیاق کے اعتبار سے یعنی عبارت پڑھنی ہے۔ ایک پڑھن دے نال کچھ بھی نہیں ہوئے گا، یہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ میں پڑھوں گا تو پھر مان جائیں گے کہ نہیں، اور تو سب نمیاں طویلاں کاٹ لیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو عبد یزید والی روایت ہے نا وہ پڑھیں، طلّہ کا ثلاثاً، جس میں اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ میرے سامنے موجود ہے وہ عبارت، میں کہہ رہا ہوں صفحہ 318 سنن ابی داود، باب کتاب الطلاق، باب فی البتہ، کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق البتہ دی۔ ہاں طلاق البتہ دی، ٹھیک ہے نا، طلاق البتہ دی۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ طلاق کنایا کے الفاظ کے ساتھ تھی، کنایا کے الفاظ کے ساتھ تھی، اور کنایا لفظوں کے ساتھ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں کنایا لفظوں کے ساتھ، کہ تم میرے لو فارغ ہیں، تم میرے لو حرام ہے، یہ اس طرح کے لفظوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ طلاق کا لفظ نہیں بولتا، حرام کا لفظ بولتا ہے، فارغ کا لفظ بولتا ہے، آزاد کا لفظ بولتا ہے، یہ آپ نے جو کنایا اور صریح کے لفظ اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں وہ کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ انہو طلقا، یہ دیکھیں نا وہ بیان کر رہے ہیں، ان کا پوتا بیان کر رہا ہے عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ، نبی اپنے باپ سے بیان کرتے وہ اپنے دادا سے، انہو طلقا امرأۃ البتہ تھا، وہ طلاق کا لفظ کہہ رہے ہیں، آپ کنایا کا لفظ کہہ رہے ہیں۔ طلق کا فعل ہے، طلق کا فعل ہے، اس کا فاعل موجود ہے، اس کا مفعول البتہ ہے، یہ مفعول کا معنی نہیں کرنا آپ نے، مفعول کا معنی کر رہے ہیں، انہوں نے طلاق دے دی، فاعل کون ہے؟ جو ہوا اس میں چھپا ہوا ہے، ضمیر مستتر ہے وہ فاعل ہے، ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور آپ انہوں نے طلاق دے دی، مفعول کا ترجمہ کرے نا، مفعول کا ترجمہ کرے، طلاق دے دی اپنی بیوی کو، البتہ تھا جو طلاق بتہ ہوتی ہے، دائمی طلاق دے دی۔ طلاق بتہ کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ طلاق بتہ جو دائمی طلاق ہے، جس سے عورت جدا ہو جاتی ہے۔ نہیں دائمی طلاق نہیں، یہ کنایا طلاق ہوتی ہے، دائمی طلاق کون سی ہوتی ہے؟ بھائی طلاق بتہ، بتہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ختم کر دینا، حضرت صاحب کنایا الفاظ کے ساتھ ہے، کسی چیز کو توڑ دینا، ختم کر دینا، طلاق بتہ، طلاق مغلظہ، یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جناب وہ تو اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، مغلظہ جو ہوتا ہے اس کے حکم کے اعتبار سے، طلاق بتہ کا جو لفظ ہے یہ کنایا الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اس کی جو وضاحت ہے پڑھیں نا، عون المعبود پڑھیں، جو شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو غیر مقلد ہیں؟ اچھا اب دیکھیں، آپ غیر مقلد ہیں، محدثین جو ہیں ان کی باتیں نہیں آپ مانیں گے؟ حضرت جی میں پوچھ رہے ہیں تواڈے کولوں، نہیں دیکھیں نا، جو انہوں نے محدثین نے شارحین حدیث نے جو شرح کر دی، اس کا معنی آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو غیر مقلد ہے، غیر مقلد ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں او غیر مقلد ہیں کہ نہیں، اے دس دیو، بس صرف پوچھ رہے ہیں تواڈے کولوں۔ بھائی غیر مقلد دیکھیں وہ محدثین کا طریقہ ہے، ہمارا جو الحمدللہ ہم سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا تقلید تو شروع ہی اپنا 400 سال بعد ہوئی ہے، کہانیوں والوں کے بارے میں پتہ ہے، سب چیزیں پتہ ہے، ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ، آگے چشتی رسول اللہ کے بارے میں پتہ ہوگا آپ کو کیا کیا کہا، تکلیف دی ہے ہم نے، معذرت چاہتے ہیں، بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی بڑی پیار باری مسئلہ سنو جی، لفظ حدیث پاک دے پڑھ دے پے نا